میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی، قربانی جن پر بھی واجب ہے ضرور کریں۔ قربانی واجب ہونے کے لیے 10، 11 اور 12 ذوالحجہ کے اندر، آج ابھی ٹائم آیا نہیں تو اگر ابھی سے نصاب میں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر ابھی مالک کے نصاب نہیں ہے تو ابھی یہ ہے نہیں ہے، یہ میٹر نہیں ہے۔ 10، 11 اور 12 ذوالحجہ کی جو تاریخ ہے 3 دن، ان 3 دن کے اندر آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52 تولہ چاندی یا اس کی رقم یا پھر ضروریات سے زیادہ مال ہے اور اگر وہ مالک نصاب تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ اب یہ گھر میں ہر فرد کو دیکھنا ہے، گھر میں بیوی ہے وہ اپنے لیے دیکھ لے، شوہر ہے وہ اپنے لیے دیکھ لے، بچے ہیں وہ اپنے بارے میں دیکھ لے، اگر وہ عاقل ہے بالغ ہے، بھلے وہ مرد ہو یا عورت ہو، عاقل ہو، عقل مند ہو، بالغ بھی ہو، مسافر نہ ہو، وہ مسلمان ہے، تو اب چیک کرنا ہے کہ کیا میرے پاس اتنے سونے ہیں، کیا چاندی ہے، یا تھوڑا تھوڑا ہے، ملانے کے بعد اتنا بن سکتا ہے، یا میرے پاس ضرورت سے زیادہ، مان لیجیے 4 گھر ہے تو میں یوز کرتا ہوں تو ایسے ہی پڑے کہ پڑے، میرے یوز میں نہیں ہے، میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس فلاں چیز ہے، آج کل اینڈرائڈ موبائل ہے، بہت قیمتی لاکھوں کے موبائل ہوتے ہیں جو کہ وہ اتنی ضرورت ہماری نہیں ہے، وہ ضرورت سے باہر ہے، ضرورت جتنے میں نپٹ سکتی ہے اس سے زائد ہے، تو اس کی رقم کو آپ نوٹ کریں گے اور پھر ملائیں گے کہ کیا مالک نصاب کے لیے جو رقم چاہیے وہ اتنی ہے، اگر ہے تو آپ قربانی کریں گے۔ قربانی کا جانور بہت اچھا، موٹا، تگڑا، تازہ ہو، فرما ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ قربانی کے جانور میں عیب نہ ہو، مثلا پیدائشی سنگ نہ ہو، پیدائشی اس کے اندر اور کوئی خامیاں ہو تو ان چیزوں سے قربانی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر تھوڑے بہت کان چرا ہوا ہو، کان میں ہلکا پھلکا سوراخ ہے تو چل جائے گا۔ قربانی کا جانور کم سے کم اتنا طاقتور ہونا چاہیے کہ وہ خود اپنے پیر سے چل کر جہاں پر آپ قربان کرنا چاہ رہے وہاں تک جا سکتا ہو، کم سے کم تو اتنا فرما ہونا چاہیے۔ اگر قربانی کا جانور آپ نے لے لیا ہے اور لینے کے بعد اب اگر اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ نے بہت قیمتی دیکھ کر لیا، بہت تندرست ہے، طاقتور ہے، ٹائم سے پہلے آپ نے لے لی، لیکن اب اس کے اندر عیب نکل گئے ہیں، تو اب چیک کرنا ہے کہ کیا میرے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ میں ابھی بھی مالک نصاب ہوں۔ اگر ابھی بھی آپ مالک نصاب ہیں، آپ کے پاس اتنی رقم، اتنی دولت ابھی بھی ہے کہ آپ نے اپنی قربانی کا جانور لے لیا ہے مگر پھر بھی اتنا ہے، تو آپ کے لیے واجب ہے کہ دوسرا جانور ہو۔ اور اگر آپ غریب ہیں، آپ نے اتنا تھا کہ ایک مرتبہ لے لیا، اب عیب نکل آئے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ اسی کو قربان کر دیں، آپ کی قربانی ہو جائے۔ اگر آپ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے گھر میں میت ہو گئی ہے تو قربانی روک نہیں سکتے ہیں۔ اگر کسی کے شوہر نے اس کو طلاق دے دیا ہے یا اس کا انتقال ہو گیا ہے، بیوی عدت میں ہے، تو قربانی روک نہیں سکتے ہیں، پھر بھی قربانی کرنا ہوگا۔ آپ نے قربانی کا جانور لیا، اس کو ذبح کیا، اس کے پیٹ سے بچہ نکل آیا، مردہ ہے تو پھینک دے یا دفن کر دے، اور اگر زندہ ہے تو اس کو ذبح کر دے، ماں کے ساتھ اس کو بھی ذبح کر دے، اس کا گوشت چاہے تو کھا لے، چاہے تو بانٹ دے۔ قربانی کے گوشت کو 3 حصے میں تقسیم کرنا چاہیے، ایک حصہ خود رکھ لے، ایک غریبوں میں، رشتہ داروں میں بانٹ دے، اور ایک دوست احباب میں دے دے۔ پورا بانٹنا چاہے تب بھی بانٹ دے۔ اگر شرعی طور پر اللہ پکڑ کرے گا یا نہیں، اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ میں پورا گوشت رکھ سکتا ہوں یا نہیں، تو اگر آپ بانٹ دے تو ثواب ہے، اور اگر نہیں بانٹے، آپ امیر ہو یا غریب ہو، پھر بھی خود رکھنا چاہے تب بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، قربانی کے جانور کو جب بھی لے تو یہ خیال کر کے لے کہ یہ میں اللہ کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنے کے لیے لے رہا ہوں، یہ جو میں پیش کروں گا، قربانی کروں گا، تو یہ ایک رسم رواج نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں میرا ایک نذرانہ ہے
تو جو رب نے مجھے زندگی دیا ہو، ایمان کی دولت دی، دنیاوی اعتبار سے لاکھوں کروڑوں نعمتیں عطا فرمائی ہے، تو اس رب کو گفٹ کیسا دینا چاہیے؟ تو اس لحاظ سے لیں گے تو پھر بخل کم ہوگا، اور آپ جہاں 10,000 خرچ کرنے والے وہاں 12 بھی کریں گے، 15 بھی کریں گے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اندر کی باطنی برائی کی بھی قربانی دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔